بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کے ان 10 بڑی نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے پورا ہو جانے کے بعد قیامت کی آمد ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے 10 بڑی نشانیاں بتائی ہیں، اور یہ تمام کے تمام 10 نشانیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا کہ قیامت کی نشانیاں تسبیح کے دانے کے مانند ہیں۔ جب ایک تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے تمام دانے ایک کے بعد ایک گرتے چلے جاتے ہیں۔ قیامت کی نشانیاں بھی بالکل تسبیح کے دانوں کے مانند ہیں۔ جیسے ہی کوئی ایک نشانی پوری ہوگی تو باقی نشانیاں بھی ایک کے بعد ایک پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ اس وقت ہم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم یہ 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے ان 10 نشانیوں کا اس ترتیب سے ذکر فرمایا۔ سب سے پہلی نشانی ہے دخان۔ دخان ایک ایسا دھواں ہے جو کہ پورے روئے زمین پر پھیل جائے گا اور ہر جگہ پر نظر آئے گا۔ یہ ایسا دھواں ہوگا جو کہ پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ ایک ایسی نشانی ہے جس کا قرآن میں بھی ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ دخان میں فرماتا ہے، انتظار کرو اس دن کا جب آسمان ایک واضح دھواں لے کر نمودار ہوگا جو لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ دوسری نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ ہے دجال کا نکلنا، جو کہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، جس کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی، اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ پوری دنیا کی سیر کرے گا۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈراتا رہا ہے۔ دجال کے معنی ہے جھوٹا اور مکار، یعنی حق اور باطل کو خلط ملت کرنے والا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ کوئی ایسا شہر نہیں ہے جسے عن قریب دجال روندا ہوا نہ گزرے۔ تیسری نشانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ ہے دابۃ الارض کا نکلنا، یعنی زمین کا جانور۔ یہ ایک عجیب و غریب جانور ہوگا جو کہ زمین سے نکلے گا اور بڑی فصاحت کے ساتھ لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ اس کے پاس 2 پیغمبروں کی نشانیاں ہوں گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جس سے وہ ہر مومن کے چہرے کو منور کرے گا اور اسے جنت کی بشارت دے گا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس کے پاس انگوٹھی ہوگی جس سے وہ کافروں کے ماتھوں پر سیاہ مہر لگا دے گا اور انہیں جہنم کی وعید سنائے گا۔ قرآن کریم میں بھی اس جانور کا ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں فرماتا ہے، اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا قیامت قریب آ گئی ہے۔ یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کر رہے تھے۔ یہ ایک ایسا جانور ہوگا جو سچے ایمان والوں کو اور ایمان کے لباس میں چھپے ہوئے منکروں کو نشان لگا کر جدا جدا کر دے گا، جس کے بعد مومن اور کافر کا فرق بالکل واضح ہو جائے گا۔ قیامت کی چوتھی بڑی نشانی ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور یہ وہ نشانی ہوگی جسے دیکھنے کے بعد تمام کے تمام لوگ ایمان لے آئیں گے۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ قیامت اب بالکل نزدیک ہے، لیکن اس وقت ان کے لیے بہت دیر ہو چکی ہوگی، کیونکہ سورج کے مغرب سے طلوع ہوتے ہی توبہ کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ پانچویں بڑی نشانی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ ہے نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں ہوگا، عین اس وقت جب نماز فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ آپ علیہ السلام اپنی دونوں ہتھیلیاں فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے، آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مینارے کے پاس نزول فرمائیں گے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ جب دجال کا فتنہ عروج پکڑے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر سے نزول ہوگا، اور دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو ایسے پگھل جائے گا جیسے نمک میں پانی پگھل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور دنیا میں عدل قائم کریں گے۔ قیامت کی چھٹی نشانی یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ یاجوج اور ماجوج یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے۔ یہ بہت طاقتور اور تعداد میں بہت زیادہ ہیں، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جن و انس کے کل 10 حصے ہیں، اور ان میں سے 9 حصے یاجوج اور ماجوج کے ہیں، اور باقی 1 حصہ انسان ہے۔ اس وقت یہ قوم 2 پہاڑوں کے درمیان نہایت ہی مستحکم آہنی دیوار کے پیچھے بند ہے۔ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ کر گر پڑے گی اور یہ قوم باہر نکل آئے گی اور ہر طرف فساد برپا کرے گی۔ 7ویں، 8ویں اور 9ویں نشانی 3 ایسے زلزلوں کی صورت میں ہوگی جو کہ پوری دنیا کو ہلا دیں گی۔ ان میں سے ایک زلزلہ مغرب میں آئے گا، دوسرا مشرق میں اور تیسرا جزیرۃ العرب میں آئے گا۔ اور یہ زلزلے عام علاقائی زلزلوں کی طرح نہیں ہوں گے، یہ بہت بڑے زلزلے ہوں گے۔ ان کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ پوری دنیا ان کو محسوس کرے گی، اور ایک حدیث کے مطابق ہر آنے والا زلزلہ پہلے والے زلزلے سے زیادہ بڑا ہوگا۔ اور سب سے آخری نشانی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ، جو کہ یمن میں لگے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی میدان محشر کی طرف لے جائے گی، وہاں جہاں قیامت کے دن سب نے جمع ہونا ہے۔ جمعہ کا دن ہوگا، پوری دنیا پر کوئی نیک انسان نہیں رہے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے اور ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہے گی صرف اللہ ہی کی ذات۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے، اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی۔ اس دن اللہ رب العزت فرمائے گا، بادشاہت کس کی ہے؟ جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا، پھر وہ سور پھونکیں گے، اور پھر تمام مخلوقات دوبارہ سے زندہ ہو کر اپنی اپنی قبروں سے نکلے گی۔ کافر کہے گا یہ دن تو بہت سخت ہے، اور مومن کہے گا شکر ہے خدا کا جو ہمارا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ دوستوں آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔